اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من. ناظرین السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید خیر خلقہ اجمعین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین. اما بعد، قال الحکیم فی کتابہ العظیم ادعونی استجب لکم. ناظرین، ہم اس پروگرام میں مسلسل پیغام سحر کے عنوان سے امام چہارم علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی مشہور و معروف دعائے ابو حمزہ صومالی میں بیان کیے گئے مطالب اور معارف اور مضامین کی مختصر وضاحت کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ امام چہارم نے اس عظیم دعا میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے، معرفت کے کیسے سرچشمے ہمارے لیے بیان کیے ہیں، ہمیں نور معرفت الہی سے کیسے آشنا کرایا ہے. ناظرین، جہاں تک دعا کی بات ہے تو عام طور پر دعا سے جو ہمارے یہاں مفہوم آتا ہے وہ یہ کہ دعائیں پڑھنا ہے، ہمیں فلاں دعا پڑھی ہم نے، یا کوئی کہتا ہے کہ ہم نے یہ دعا پڑھی یا یہ دعا ہم پڑھتے ہیں. جبکہ دعا عربی ڈکشنری کا لفظ ہے. دعا کے مطلب ہے، دعا کا معنی ہے بلانا، پکارنا. تو اللہ سے دعا کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں. جیسا کہ جو آیت کریمہ میں نے پیش کی، اس میں قرآن آواز دے رہا ہے کہ ادعونی، اللہ کو پکارو. اللہ نے قرآن میں کہا ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہارا جواب دوں گا. تو دعا کا مطلب ہے پکارنا. دعا مانگی جاتی ہے اور دعا کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے مالک کو بلائے، اپنے مالک کو پکارے. ایسا نہ ہو کہ ہم دعا کے سلسلے میں اپنے کسی ائمہ معصومین کی دعا اٹھا لیں یا کسی کی بھی دعا اٹھا لیں اور اس کو پڑھنے لگے اور ہمیں یہ بھی پتہ نہ ہو کہ ہم اپنے مالک سے کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا مالک ہمارے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور، وہ جو سینوں میں پوشیدہ ہے وہ جانتا ہے اسے. لیکن ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سے کیا مانگ رہے ہیں، ہم اپنے مالک سے کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے مالک سے کہہ کیا رہے ہیں اور ہم ائمہ معصومین کی دعاؤں کو پڑھتے جاتے ہیں. بلکہ وہ مطالب، وہ مضامین جو ائمہ معصومین نے اپنی دعاؤں میں بیان کیے ہیں اس سے ہمیں واقفیت ہی نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ائمہ معصومین نے جو مطالب بیان کیے اس میں غور کریں. تو دعا کے سلسلے میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ دعا مانگی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی ہے. اسی طرح دوسری جگہ قرآن اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے، پیغمبر اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے پیغمبر، تم ان سے کہہ دو کہ اذا سأل عبادی، پیغمبر جب آپ سے میرا بندہ سوال کرے، فإنی قریب، میں اس سے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے بلاتا ہے تو میں اس کی دعوت کو، اس کے بلانے کو سنتا ہوں. تو دعا کا مطلب ہے اپنے مالک کو بلانا، اپنے مالک کو پکارنا. اب اللہ کو ہم بلاتے ہیں کس لیے؟ تاکہ ہم اپنی پریشانیوں کو اس سے بیان کریں. ظاہر سی بات ہے کہ اس سے نہ بیان کریں گے تو پھر کس سے بیان کریں گے؟ اس لیے کہ خود وہ کہتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء،
کون ہے جو مشکلات میں گرفتار انسان کی فریاد کو سنتا ہے اور پھر انہیں ختم کر دیتا ہے؟ تو وہی ذات ہے، وہی پروردگار ہے جو ہماری مشکلات کو سنتا بھی ہے اور ختم بھی کرتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم الفاظ کے اوپر نہ جائیں بلکہ خود اسے پکاریں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زبان میں اپنے مالک کو پکاریں۔ لیکن چونکہ اس عظیم ذات کی بارگاہ میں کیسے اس سے گفتگو کی جائے، اگرچہ وہ ہماری ہر باتوں کو سنتا ہے، وہ مجھ سے کہتا ہے کہ تم مجھے بلاؤ، میں تمہاری دعوت کو سنوں گا، تمہاری باتوں کو سنوں گا، تمہاری فریاد کو سنتا ہوں، اور کون ہے اس کے علاوہ جو سنتا ہے؟ بلکہ نہ جانے کتنے ایسے مطالبات ہیں جو ہم کرتے بھی نہیں ہیں، وہ اسے پورا کرتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سی دعاؤں میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نہ جانے کتنے ایسے چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہم نے مانگی بھی نہیں ہے، وہ مجھے دے دیتا ہے۔ من لم یسألنی، جو ہم نے اس سے سوال نہیں کیا اس کو وہ مجھے دیتا ہے۔ تو اب جب اسے ہم بلائیں گے، اسے پکاریں گے، اس سے مانگیں گے، اسے سوال کریں گے تو کیوں نہیں دے گا؟ سبھی اس سے مانگتے ہیں، سبھی ظاہر سی بات ہے، خود اس نے کہہ دیا انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کی طرف فقیر ہو۔ تو جب ہم فقیر ہیں، فقیر میں تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہم اپنے وجود کے مالک نہیں ہیں، تو دوسری چیزوں کے کیا مالک ہوں گے؟ تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ اس کی عظیم بارگاہ میں کیسے گفتگو کی جائے یہ ہم جیسے نادان نہیں سمجھ سکتے، لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان برجستہ انسانوں کا جو معصوم ہیں، جو جانتے ہیں کہ کیسے کس زبان میں اپنے مالک سے گفتگو کرنی چاہیے، کیسے اسے پکارنا چاہیے، کیسے اسے بلانا چاہیے، کیسے اس کے سامنے اپنی ضرورتوں کا اظہار کرنا چاہیے، کیسے اپنے مالک سے اپنی حاجتوں کو طلب کرنا چاہیے۔ لہذا ہم ان معصومین کے در پر دستک دیتے ہیں، ان کے در پر جاتے ہیں، ان کا دامن پکڑتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دعاؤں کا سلیقہ کیا سکھایا ہے۔ لہذا سید سجاد کی جو دعائیں ہیں صحیفہ کاملہ میں، یا امیر المومنین کی دعائیں ہیں، یا خود پیغمبر اسلام کی دعائیں ہیں، یا امام حسین کی دعائیں عرفہ ہیں، یا اور دوسرے ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو مشہور دعائیں ہیں، ہم اس کے ذریعے سے اپنے مالک سے گفتگو کر سکتے ہیں کہ کیسے ہم یہاں پر انشاءاللہ پیغام سحر کے عنوان سے جس دعا کو میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے دعائے ابو حمزہ صومالی، جو امام چہارم علی ابن الحسین نے اپنے مشہور صحابی جناب ابو حمزہ صومالی کو تعلیم فرمائی تھی۔ اس سلسلے میں امام سجاد نے جو دعاؤں کا طریقہ سکھایا ہے وہ ہمیں بتایا ہے کہ تم کیسے دعائیں کرو۔ امام سجاد اس دعا سے پہلے آواز دیتے ہیں پروردگار الہی لا تعذبنی بعقوبتک۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں کون ادب سکھاتا ہے؟ اللہ ادب سکھاتا ہے، اسی لیے پیغمبر اسلام نے کہا تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنے کو آراستہ کرو اخلاق الہی سے۔ یا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ انا ادیب اللہ، میں اللہ کا تربیت شدہ ہوں، اور علی میرے ادیب ہیں، علی ادیبی، علی کو میں نے ادب سکھایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ادب سکھاتا ہے، تو اب یہاں پر امام سجاد فرماتے ہیں کہ تو مجھے ادب سکھا رہا ہے تو لا الہی لا تعذبنی بعقوبتک، پروردگار مجھے سزاؤں سے، مجھے ڈانٹنے کے ذریعے مجھے سزا دے کر مجھے ادب نہ سکھانا، ولا تمکر بی فی حیلتک، اور میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ برا سلوک نہیں کرتا، لیکن ہمارے اعمال ہیں ایسے کہ جن کا اثر ہماری زندگی پر غلط مرتب ہوتا ہے۔ امام سجاد یہاں فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے اعمال کی سزا بھگتوں، اس لیے کہ من این لی الخیر یا رب، پروردگار میرے لیے بھلائی ہو ہی کہاں سے سکتی ہے، اس لیے کہ بیدک الخیر، اس لیے کہ تیرے ہاتھوں میں تمام خیر ہے، تو خیر کو پیدا کرنے والا ہے، تیری طرف تمام خیر، تیری ہی طرف سے تمام خیر ہے، تو ظاہر سی بات ہے من این لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک، اور تیرے علاوہ اور کہاں خیر پایا جائے گا، لہذا میں تجھ سے خیر کا مطالبہ کرتا ہوں۔ ومن این لی النجات، پروردگار میں نجات کیسے حاصل کر سکتا ہوں بغیر تیرے سوا، جب تک تو نہ چاہے گا میں نجات نہیں حاصل کر سکتا۔ ولا تستطاع الا بک، اور تیرے بغیر مجھ میں خیر تک پہنچنے کی قدرت نہیں ہے۔ بس میں آخری فقرے اس دعا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر بقیہ مضامین آئندہ
پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں پر جو امام سجاد نے جو ایک عظیم جملہ فرمایا ہے کہ للذی احسن استغنى عن عونک ورحمتک، پروردگار اگر کوئی نیک ہے، کسی کا اعمال اچھے ہیں، کوئی نیک کردار بن گیا ہے، کسی کی زندگی طیب و طاہر ہے، کسی نے نیکیاں انجام دی ہیں، تو پروردگار وہ تیری مدد اور تیری رحمت کے بغیر نہیں کر سکتا ایسا۔ آپ دیکھیں قرآن جہاں جناب یوسف کی گفتگو کر رہا ہے، جناب یوسف جب زلیخا کے جال سے بچ کر نکل آتے ہیں اور دوسری عورتوں کے، تو وہاں پر جناب یوسف کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میرا نفس نہیں بچ سکتا تھا برائیوں سے، اس لیے کہ نفس تو برائیوں کی طرف ابھارتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر پروردگار میرا چونکہ رحم کر رہا ہے لہٰذا میں ایسا ہوں کہ میں نیک کردار بن گیا۔ تو اگر کوئی نیک ہے، کسی کا کیریکٹر اچھا ہے، کوئی نیک عمل ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ پروردگار کا احسان ہے۔ اسی لیے پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ جو لوگوں کے لیے نرم دل ہیں وہ کیوں ہیں؟ یہ پروردگار کی رحمت ہے آپ کے اوپر۔ فَبِرَحْمَتِ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تم پہ اپنے پروردگار کی رحمت کی بنیاد پر نرم دل ہو، ورنہ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت دل ہوتے اور ترش روح ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے چلے جاتے۔ تو اگر کوئی انسان کوئی نیک کام کرے، کوئی اچھے کام کرے، تو اسے شکر الہی بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے اسے توفیق دی۔ اسی لیے انبیاء یہ کہا کرتے تھے وما توفیقی الا باللہ، ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس میں اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے۔ اسی طرح کسی نے اگر گناہ کیے ہیں، برے کام کیے ہیں، تو امام سجاد فرماتے ہیں وَلَلَّذِي أَسَا وَاشْتَرَى عَلَيْكَ وَلَمْ يُرْضِكَ خَرَجَ عَنْ قُدْرَتِكَ، اے میرے مالک، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اگر کوئی تجھے راضی نہیں کر سکا، کسی نے برا کام کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تیری قدرت سے خارج ہو گیا ہے، تیری قدرت سے نکل گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی قدرت سے کوئی نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ امام علی علیہ السلام دعائے کو میں نے فرماتے ہیں الہی لا یمکن الفرار من حکومتک، پروردگار تیری حکومت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی تمام حکومت، تمام ملکیت اس مالک کی ہے، اس خدا یکتا کی ہے۔ تو اگر تمہیں اللہ کی حکومت سے بھاگنا ہے تو زمین و آسمان سے نکل جاؤ۔ تو تم زمین و آسمان سے نکل کر کہاں جاؤ گے؟ انسان جہاں بھی جائے گا وہاں حکومت الہی ہے۔ لہذا جو لوگ برے کام کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ پروردگار کی حکومت سے جب نہیں نکل سکتا ہے، اس کی پکڑ میں ہے، تو اسے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے مالک کی اطاعت کی طرف اپنے قدم کو آگے بڑھانا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم آج کی اپنی اس گفتگو میں اپنی بات کو یہ ختم کرتے ہیں۔ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم اس دعا کے دوسرے مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئیں گے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الجميل أين عفوك الجليل، أين فرجك القريب، أين غياثك السريع، أين رحمتك الواسعة؟